بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہے وہ دلہن؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس بچے کو پہلی بار تم نے ہاتھوں میں لیا تھا، کیا وہ بچہ نظر آیا تھا؟ نہیں، بعد میں نظر آیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی رہتا ہے یا رہتی ہے وہ اکثر نظر نہیں آتی۔ دیکھو، پھر مجھے فلسفی نہ بناؤ۔ پارس نے فون کا ریسیور اٹھا کر روم سروس کے لیے ملازم کو بلایا، پھر ریسیور رکھ کر بولا، میں ابھی ثابت کروں گا کہ میرے ساتھ رہنے والے کبھی کبھی نظر نہیں آتے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ پارس نے اٹھ کر دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ہوٹل کے ملازم نے کہا، روم سروس۔ اس کی آواز سنتے ہی پارس اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے دماغ پر مسلط ہو کر دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ ملازم نے اندر آ کر پوچھا، فرمائیے جناب۔ پارس نے کہا، گرما گرم ناشتہ اور چائے لے آؤ، اور یہ بتاؤ کتنے افراد کا ناشتہ لاؤ گے؟ وہ بولا، جناب آپ یہاں تنہا ہیں، ایک ہی کا ناشتہ لاؤں گا۔ لکی سیمن نے آگے بڑھ کر ویٹر سے پوچھا، کیا تم اندھے ہو؟ یہ تمہیں تنہا نظر آ رہا ہے، میں دکھائی نہیں دے رہی ہوں۔ ویٹر نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، جناب یہاں کسی لڑکی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ پارس نے کہا، پھر تو اس لڑکی کے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، شاید وہ غیر موجود رہ کر ناشتہ کرے۔ وہ جانے لگا تو لکی سیمن نے تیزی سے چل کر اس کے سامنے آ کر پوچھا، ارے میں موجود ہوں اور تمہیں نظر نہیں آ رہی، ذرا غور سے دیکھو۔ ویٹر کمرے سے جانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اس سے ٹکرا گیا، پھر بولا، جناب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی لڑکی سے ٹکرا گیا ہوں۔ پارس نے لکی سیمن کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا، اب جاؤ، تم کسی سے نہیں ٹکراؤ گے۔ ویٹر باہر چلا گیا۔ پارس نے اس کے دماغ پر سے اپنا تسلط ختم کیا، صرف اتنا یاد رہنے دیا کہ اسے 2 افراد کے لیے ناشتہ لانا ہے۔ لکی سیمن حیران پارس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بولا، کیا یقین آیا کہ میرے قریب رہنے والے افراد کبھی کبھی نظر نہیں آتے؟ جب ناشتہ لے کر آئے گا تو تم نظر آنے لگو گی، بالکل اس بچے کی طرح جسے تم نے کل رات خود اپنی آنکھوں سے پہلے غیر موجود پھر موجود دیکھا تھا۔ وہ حیرانی سے بولی، واقعی یہ تو بڑی حریف بات ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تم شاید کہنا چاہتی ہو کہ بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب نہیں، حریف کہہ رہی ہوں۔ تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی کہ میری موجودگی میں یہاں کسی نادیدہ دلہن لے آؤ گے تو وہ میری حریف ہوگی۔ پارس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بولی، کہاں ہے وہ؟ اس سے اب نظر آ جائے۔ وہ جا چکی ہے، پھر کبھی آئے گی تو تمہیں دکھائی دے گی۔ جب تک تم میرے ساتھ رہو گے یہاں کوئی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تم تو شام کو مجھ سے بچھڑ جاؤ گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے خود سے جدا کرنے والے؟ صرف 2-4 دن کی جدائی ہوگی، پھر ہم ملیں گے۔ تم شام میرے بھائی اور ہونے والی بھابھی کے ساتھ کہیں جاؤ گی۔ یہ تمہارے رشتہ دار کہاں ہیں؟ وہ دوپہر تک واشنگٹن پہنچنے والے ہیں، ہم ناشتہ کرنے کے بعد وہیں جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، تم کل سے بہت اچھے لگ رہے تھے، اب بہت خراب لگ رہے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ پارس نے مجھے مخاطب کیا، پھر کہا، پاپا یہ لکی سیمن پرابلم بن جائے گی۔ یہ ثانی اور علی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ اچھی بات ہے، ابھی سمجھاتا ہوں۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور لکی سیمن کے دماغ میں پہنچا تو وہ پہلے ہنسی، پھر اس نے سانس روک لی۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ میں بھول گیا تھا کہ جناب تبریزی نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں دوبارہ جاؤں گا تو وہ پھر گدگدی محسوس کرے گی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے جناب تبریزی کی خدمت میں پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، یہ لڑکی ہمارے بس کی نہیں ہے، اسے محترم تبریزی ابھی ہماری موجودہ مہم کے لیے قائل کریں گے۔ پھر میں نے اور پارس نے دیکھا وہ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور گمسم سی ہو کر خلا میں تک رہی تھی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اسے بزرگ محترم سے ہدایت مل رہی ہے اور ان لمحات میں وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر ہے۔ پارس نے پوچھا، آپ شہناز اور پروین کے ساتھ ہندوستان کب جا رہے ہیں؟ اب سے 20 گھنٹے بعد ایک فلائٹ میں سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں۔ مہاراشٹر کے انتہا پسند ہندو
بمبئی سے ہزاروں مسلمانوں کو غیر ملکی کہہ کر اس شہر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسے کاغذات تیار کرا رہا ہوں کہ وہاں ہمیں کوئی غیر ملکی مسلمان نہیں کہہ سکے گا۔ وہ کاغذات ثابت کریں گے کہ ہم بمبئی میں اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے رہتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ کام رہ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ لکی 7 اسی طرح گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ویٹر ناشتے کی ٹرالی لے کر آیا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لکی 7 نے چونک کر پوچھا، ناشتہ آ گیا؟ ہاں آ جاؤ، کل رات سے بھوکا ہوں، تم شاید کچھ سوچ رہی تھیں۔ وہ سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ گئے۔ وہ ناشتہ شروع کرتے ہوئے بولی، میں تمہاری باتیں مان لیا کروں گی، تم میری باتیں جان لیا کرو۔ پارس نے پوچھا، یہ تمہاری آواز اور لہجہ کیوں بدل گیا ہے؟ ابھی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے ساتھ تمہیں بھی اپنی آواز اور لہجے کو بدلنا چاہیے، میری بات مانو گے نا؟ پارس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ آواز اور لہجہ بدلنے کی ہدایت محترم تبریزی کی طرف سے ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ یہ بات بلا چکا تھا کہ دیوی کے پاس غیر معمولی سماعت رکھنے والے اعلی کار بھی ہیں، وہ ان کے ذریعے اس کا اور لکی 7 کا سراغ لگا سکتی ہے۔ لکی 7 نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ دوسری آواز اور لہجے میں بولا، تم سن رہی ہو، میں نے تمہاری بات مان کر آواز بدل لی ہے، مگر تم میری بات ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ اب انکار نہیں کروں گی، تمہارے بھائی اور ہونے والی بابی کے ساتھ جہاں کہو گے جاؤں گی اور جو کہو گے اس پر عمل کروں گی، پھر جب بھی بلاؤ گے سینڈل کے بال آؤں گی۔ پارس نے کراہتے ہوئے کہا، کھاتے وقت پیٹ میں درد پیدا کر رہی ہو؟ دیکھو، جب کوئی اپنا بلائے تو بڑی اپنائیت سے آنے کو سر کے بل آنا کہتے ہیں۔ آج تک کسی فلسفی الو نے بھی کسی انسان کو سر کے بل آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ پیروں سے آتے جاتے ہیں، چونکہ پیروں میں سینڈلیں ہوتی ہیں، اس لیے سینڈل کے بل آؤں گی۔ پارس نے ناشتہ ختم کرنے تک پھر کوئی بات نہیں کی۔ لڑکیاں پھول لے کر آتی ہیں، وہ بہت حسینہ تھی جو پھول پر سینڈل کو ترجیح دے رہی تھی۔ انہوں نے ناشتہ کرنے کے بعد ہوٹل چھوڑ دیا، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ وہ کرائے کی کار بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن لانگ ڈرائیو کا موڈ نہیں تھا۔ پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھ کر سفر کرتے رہے۔ خیال خوانی کے ذریعے ثانی اور علی سے رابطہ رہا اور پلاننگ ہوتی رہی کہ آئندہ انہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ وہ دوپہر کو واشنگٹن پہنچ گئے۔ ایک گھنٹے بعد ثانی اور علی بھی وہاں آ گئے۔ پارس نے لکی 7 کا ان سے تعارف کرایا، پھر وہ ایک کرائے کی کار لے کر اس میں بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہوئے پورے شہر میں گھومتے ہوئے ضروری باتیں بھی کرتے رہے اور وقت بھی گزارتے رہے۔ پارس خاص طور پر لکی 7 کو سمجھا رہا تھا کہ اسے علی کے ساتھ رہ کر کتنا اہم رول پلے کرنا ہے۔ محترم تبریزی کی آمد نے اس کے دماغ میں انقلابی تبدیلی کی تھی۔ وہ منصوبے کے ایک ایک پہلو کو سمجھتی جا رہی تھی۔ پارس نے اسے ان غیر معمولی گولیوں کے متعلق بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اس طرح وہ وقت گزارتے ہوئے شام کے 6 بجے آرمی ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ گئے۔ اس دوران ثانی خیال خوانی کے ذریعے دیوی کا لہجہ اختیار کر کے سپر ماسٹر وغیرہ کی مصروفیات معلوم کرتی رہی تھی۔ اس نے کہا، دیوی کے ساتھ بھارتی جوانوں، داؤد مینڈولا کے 2 یہودی جوانوں اور سپر ماسٹر کے 3 فوجی افسران کو مشین کے خفیہ اڈے تک پہنچانے کے لیے یہاں ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا ہے۔ یہ تمام افراد آرمی کی سخت نگرانی میں آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ اب لکی 7 اور علی کو بھی جانا چاہیے۔ علی نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ پارس نے سایہ بنانے والی چند گولیاں اسے بھی دی تھیں۔ اس نے ایک گولی کا ایک اتنا چھوٹا سا ٹکڑا لیا جس کے اثر سے وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے تک سایہ بن کر رہے۔ اس نے وہ ٹکڑا لکی 7 کو دکھا کر کہا، یہ دیکھو، میں اسے نگل رہا ہوں، یہی تمہیں بھی کرنا ہے۔ اس نے گولی کے اس ٹکڑے کو منہ میں ڈال کر نگل لیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پوست کا جسم تحلیل ہو کر ایک سائے میں تبدیل ہو گیا۔ لکی 7 نے بڑے افسوس کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ثانی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہن صبر کرو، بیچارہ
بیچارہ بڑی خوبیوں کا مالک تھا، تمہارے صحرے کے پھول کھلنے سے پہلے مرجھا کر سایہ بن گئے۔ ثانی اور پارس بے اختیار ہنسنے لگے۔ ثانی نے کہا اب تم بھی یہی عمل کرو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم بھی پارس کی جدائی کا صدمہ دے گئی ہو۔ پارس نے اپنی ڈبیا میں سے ایک گولی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے دیا، اس نے منہ میں اسے ڈال کر نگل لیا، پھر دوسرے ہی لمحے میں تحلیل ہوتے ہوئے سایہ بن گئی۔ علی کے سائے نے اس سے کہا میرے ساتھ چلو، ہم زیادہ سے زیادہ تاریکی میں رہیں گے، اگر دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہوگا تو کسی کے بھی جسم میں سما جانا۔ وہ دونوں سائے کار سے باہر چلے آئے۔ علی اسے گائیڈ کرتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ جب دیوی اور سپر ماسٹر کے رنگروٹ ٹرانسفارمر مشین کے پاس پہنچ جائیں تو وہ مشین سے گزرنے والے کسی رنگروٹ کے جسم میں سما کر اس وقت تک اس کے اندر رہے جب تک علی اسے باہر آنے کو نہیں کہے۔ ثانی اور پارس کار میں رہ گئے تھے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی تم سایہ بن کر آرمی ہیڈ کوارٹر میں کافی دنوں تک رہ چکے ہو، اس لیے علی کے پاس رہو، اسے اور لکی 7 کو سپر ماسٹر کے دفتر یا ایسے کوارٹر میں پہنچا دو جہاں ٹیلی پیتھی سیکھنے والے رنگروٹوں کو بٹھایا گیا ہے۔ پارس خیال خوانی مصروف رہا، ادھر پارس اور ثانی، ادھر لکی 7 اور علی بڑے مصروف رہے، اپنے منصوبے پر عمل کرتے رہے۔ دیوی اور سپر ماسٹر اس ٹرانسفارمر مشین کے خفیہ اڈے میں پہنچنے کے بعد اسی خوش فہمی میں رہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے کل 12 ذہین افراد اس مشین سے گزر رہے ہیں، جبکہ رات 2 بجے تک 13 افراد مشین سے استفادہ کر چکے تھے۔ صبح سے پہلے ان سب کے ہیڈ کوارٹر کے اسپتال میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر ان کا طبی معائنہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ سب نارمل ہیں۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے دوران بے ہوشی طاری رہتی ہے، پھر یہ بے ہوشی کم از کم 12 گھنٹے تک قائم رہتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور رہتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ پہلے دماغی توانائی حاصل ہوتی ہے، جیسے جیسے دماغ صحت مند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جسمانی توانائی بھی بحال ہوتی رہتی ہے۔ ثانی خیال خوانی کے ذریعے علی کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی، لیکن لکی 7 ایک پرابلم تھی۔ اگر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے دماغی رابطہ کیا جاتا تو اسے گدگدی ہونے لگتی، وہ بے اختیار ہنسنے لگتی، پھر اس کا سایہ جس کے اندر ہوتا وہ بکھلا جاتا کہ اس کے اندر سے کسی لڑکی کی ہنسی کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ اسے صرف محترم تبریزی کی آمد سے گدگدی نہیں ہوتی تھی، وہ یقیناً اس عجوبے کی خیریت سے واقف ہوں گے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بزرگ محترم ہمیں ضرور اس کے بارے میں کوئی ہدایت دیتے، پھر بھی ہم چاہتے تھے کہ اس سے ہمارا رابطہ رہے، کچھ تو معلوم ہو کہ وہ کبھی سکون سے ایک جگہ نہ رہنے والی کسی کے اندر سایہ بن کر سکون اور خاموشی سے کیسے وقت گزار رہی ہے۔ ثانی نے علی سے کہا وہ کبھی نارمل رہتی ہے، کبھی اب نارمل ہو جاتی ہے، پلیز معلوم کرو وہ اتنی خاموشی سے ایک ہی جگہ کیسے رہ رہی ہے۔ جب دوسری رات آدھی گزر گئی تو علی ایک امریکی فوجی افسر کے جسم سے باہر آیا۔ اس افسر نے ٹیلی پیتھی کا علم تنہا نہیں حاصل کیا تھا، اپنے اندر علی کو بھی لے کر اس مشین سے گزرا تھا۔ اس وقت وہ افسر سو رہا تھا۔ علی اس کمرے کے دروازے پر آیا، وہاں ایک مسلح فوجی کھڑا ہوا تھا۔ اسپتال میں نیم تاریکی تھی۔ علی کا سایہ ان دیواروں پر سے گزرنے لگا جہاں جہاں تاریکی یا نیم تاریکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لکی 7 ایک بھارتی جوان کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ وہ اس ٹیلی پیتھی سیکھنے والے جوان کے کمرے میں آیا، لیکن اس کا بستر خالی تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں وہ جوان نظر آیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑی مشکلوں سے لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے دروازے پر آ رہا تھا۔ پھر اس نے مسلح فوجی سے کہا مجھے سہارا دو اور ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ہماری دیوی جی کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ مسلح فوجی نے اسے سہارا دے کر واپس بستر پر لا کر لٹایا، پھر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ علی نے اس کے اندر آ کر لکی 7 کے سائے سے ملنا چاہا، لیکن وہاں اس کا سایہ نہیں تھا۔ اس وقت ثانی اور پارس علی کے اندر تھے۔ اب علی بھی خیال خوانی کر سکتا تھا۔ وہ تینوں اس بیمار بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے اندر پہنچے۔ وہ کمزوری کے سبب ان کے خیالات کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مہلک چیز اس کے جسم کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور اس سے زندگی دور ہوتی جا
جا رہی ہے۔ وہ بار بار دیوی کو پکار رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک اسسٹنٹ اور نرس کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا آیا، پھر اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، ہماری دیوی جی کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ فکر نہ کرو، ہمارے سپر ماسٹر تک خبر پہنچ گئی ہے، وہ دیوی جی۔ ڈاکٹر کہتے کہتے رک گیا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے مریض نے ایک ہچکی لی تھی، پھر اس کے دیدے پھیل گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکنیں تمام ہو چکی تھیں۔ وہ اسسٹنٹ سے بولا، یہ تو مر چکا ہے، فوراً سپر ماسٹر کو اطلاع دو۔ پھر اس نے کہا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر لیورز کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت دیوی نے ڈاکٹر کے اندر آ کر پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے 2 گھنٹے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ بالکل نارمل ہے۔ یس میڈم، میں نے خود اسے چیک کیا تھا، یہ بہت جی دار تھا، دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے گرج کر بولی، تو پھر یہ کیسے مر گیا؟ اس کی موت کی وجہ کیسے معلوم ہوگی؟ آپ ناراض نہ ہوں، ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے وجہ معلوم ہو جائے گی۔ علی اس لاش کے اندر سے نکل کر برابر کمرے میں دوسرے بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے رنگروٹ کے اندر آ گیا۔ لکی سیمن کو تلاش کر رہا تھا مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کرے گا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگے گی، یوں ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی لڑکی سایہ بن کر وہاں موجود ہے۔ علی اور پارس نہیں چاہتے تھے کہ سایہ بننے والی بات پھر ظاہر ہو۔ وہ دیوی کو خوش فہمی میں رکھنا چاہتے تھے کہ سایہ بنانے والی غیر معمولی گولیاں کسی جگہ چھپی ہوئی ہیں اور MIM والے بھی ان گولیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا ڈاکٹر لیوز کے اندر آیا۔ وہ رپورٹ لکھ رہا تھا کہ اس بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ پارس، ثانی اور علی سمجھ گئے کہ لکی سیون کے زہر نے کام دکھایا ہے۔ وہ جس کے اندر تھی اس کے اندر تھوک کر چلی گئی ہوگی تو وہ زہریلا تھوک اس کے جسم میں پھیل کر اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا ہوگا۔ دیوی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ معلوم ہوئی تو وہ ایک ایک ڈاکٹر کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ پہلی بار جب پارس نے سایہ بن کر اس کے 6 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک ڈاکٹر کو اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے ان 6 دیوی کے پجاریوں کو زہریلے انجیکشن سے ختم کیا تھا۔ دیوی کا خیال تھا کہ اس بار بھی ایسی ہی کوئی حرکت کی گئی ہے، لیکن تمام ڈاکٹروں کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ کسی کے اعلی کار نہیں تھے۔ پھر مرنے والے کے جسم میں کسی انجیکشن کی سوئی کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کسی سانپ نے آ کر ڈس لیا ہوگا، کیونکہ اس لاش کے جسم کے کسی حصے میں بھی ڈسنے کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح یہ ہلاکت ایک معمہ بن گئی تھی کہ مرنے والے کے اندر کس طرح زہر پہنچا تھا یا پہنچایا گیا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ سپر ماسٹر اور تینوں اعلیٰ افواج کے اعلیٰ افسران کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ دیوی ان پر برس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کھانے یا پینے کی کسی چیز میں زہر دیا گیا ہے، اور جس نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ اس کے دماغ میں ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ اتنے بڑے آرمی ہیڈ کوارٹر میں ایک سازش ہوئی ہے اور سازش کا پتہ چلانے اور مجرم تک پہنچنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ اگر یہی ہوتا رہا تو یہ ہیڈ کوارٹر دشمنوں کے لیے ایک کھیل کا میدان بن جائے گا۔ وہ جب چاہیں گے موت کا کھیل کھیلیں گے اور رپوش ہو جایا کریں گے۔ وہ برس رہی تھی اور تمام فوجی اکابرین سر جھکائے سن رہے تھے اور تشویش میں مبتلا ہو رہے تھے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں ہے۔ ایسے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ سپر ماسٹر نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک ڈاکٹر نے کہا، سر بہت بری خبر ہے، دیوی جی کا ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والا ہلاک ہو گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت بھی ایک ہی طرح کے زہر سے ہوئی ہے۔ دیوی کو اور زیادہ برسنا چاہیے تھا لیکن اسے چپ سی لگ گئی۔ اسے یاد آیا MIM کے ایک خیال خوانی کرنے والے نے پہلے 6 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ہلاکت کے بعد ایک رکا لکھ کر سپر ماسٹر کی میز پر رکھا تھا کہ جب تک کشمیر سے بھارتی فوج کی واپسی نہیں ہوگی اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دی جائے گی تب تک دیوی اپنے بھارت کے لیے ایک بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا نہیں کر سکے گی۔ وہ پہلے 6 مارے گئے تھے۔ دیوی نے اپنے زبردست علمی چیلنج کے باوجود پھر 7 عدد بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ کر لیا۔ ان 7 میں سے ابھی 2 مارے گئے تھے، 5
رہ گئے تھے۔ چیلنج کرنے والے زبردست تھے، باقی پانچوں کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے سپر ماسٹر سے کہا فوراً 5 گاڑیاں منگواؤ، میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، یہاں موت ہے۔ فوراً میرے 5 آدمیوں کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھاؤ۔ ان گاڑی کے ڈرائیوروں کو یوگا کا ماہر ہونا چاہیے تاکہ دشمن ان کے خیالات نہ پڑھ سکیں، یہ نہ معلوم کر سکیں کہ میں اپنے آدمیوں کو کس جگہ پہنچا رہی ہوں۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل ہونے لگی۔ دیوی حفاظتی تدابیر کر رہی تھی، مگر یہ پریشانی تھی کہ اگر MIM کا خیال خوانی کرنے والا ایسی واردات کر رہا ہے تو وہ 5 ٹیلی پیتھی سیکھ جانے والے بھارتیوں کے دماغوں میں پہنچے گا، کیونکہ وہ 5 ابھی مکمل دماغی توانائی سے محروم تھے اور کسی دشمن کو اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اس نے 3 امریکی اور 2 یہودی خیال خوانی کرنے والوں کے اندر جا کر حکم دیا کہ وہ ان 5 کے دماغوں میں مستقل موجود رہیں۔ دشمن اگر کوئی چال چلے تو اس چال کا توڑ کریں۔ ان 5 کو فی الحال دوا اور دوسری کھانے کی چیزیں استعمال نہ کرنے دیں، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پینے کی بھی اجازت نہ دیں۔